اور اپنی مسجد میں بیٹھ کر بھی اسے کنوے کر سکتے ہیں اور لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عملی طریق ہے اس کا تعلق دین سے ہے۔ کس سے ہے؟ دین سے۔ اور آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ دین ہے کیا؟ دین ہے کیا؟ دین کی حقیقت کیا ہے؟ ایک تو ہمارے تصورات میں دین کی ترجمانی ہے، اور ہم جسے دین سمجھتے ہیں یا اس کے پیروکار کو، اس کے اپنانے والے کو، اس کو عملی جامہ پہنانے والے کو ہم دیندار سمجھتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں آدمی دیندار کب کہلا سکتا ہے؟ حقیقی معنوں میں آدمی دیندار کب کہلا سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ تمہیداً میں ایک دو گزارشات، تاکہ دین کی تفہیم اور دین کی سوجھ بوجھ ہمارے سامنے کھل کے آ سکے کہ دین ہے کیا، دین کی حقیقت کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں، دین کا عملی نمونہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو مروج ہے کہ جس نے دستار باندھ لی، ہم کہتے ہیں جی بڑا دیندار ہے، بڑا دیندار ہے۔ مٹھی بھر داڑھی رکھ لی، کہتے ہیں جی بڑا دیندار ہے۔ تسبیح پکڑ کے درود پاک پڑھ لیا، کلمہ شریف پڑھ لیا، استغفار پڑھ لیا، تو ہم سمجھتے ہیں بڑا دیندار ہے۔ جبہ پہن لیا تو ہم نے سمجھا بڑا دیندار ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر مسلسل تلاوت قرآن کرنے لگ گیا تو ہم کہتے ہیں بڑا دیندار ہے۔ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑا دیندار ہے۔ تسبیح و تحلیلات بجا لاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑا دیندار ہے۔ لوگوں پہ بہت خرچ کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑا دیندار ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے۔ لیکن قرآن و سنت کا جو عملی نمونہ ہے اس کی روشنی میں آج دیکھیں کہ دیندار کون ہے۔ کیا ہر تسبیح پکڑنے والا دیندار ہے؟ کیا ہر دستار باندھنے والا دیندار ہے؟ کیا ہر جبہ کبہ پہننے والا دیندار ہے؟ کیا ہر داڑھی رکھنے والا دیندار ہے؟ کیا ہر نمازی دیندار ہے؟ کیا ہر روزے دار دیندار ہے؟ کیا حج کعبہ میں جانے والا دیندار ہے؟ کیا ہر زکوٰۃ دینے والا کما حقہ دیندار ہے؟ اور قرآن کا عملی ثبوت اور عملی نمونہ جو قرآن نے دیا ہے، جو سنت نے دیا ہے، اس کا عملی مصداق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے میں تمہیداً ایک اور گزارش عرض کر دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک بڑی توجہ طلب بات ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، امم نے، قوم نے جن کے پاس نبی اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر، اس کی الوہیت کا پیغام لے کر، اس کی سمدیت کا پیغام لے کر، اس کے الہ ہونے کا پیغام لے کر، اس کے معبود برحق ہونے کا پیغام لے کر انبیاء علیہم السلام تشریف لے کے گئے، اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنی پیغمبری، اپنی کتاب کا ابلاغ کرنے کے لیے، کتاب کی تبلیغ کے لیے، کتاب کی اشاعت کے لیے قرآن و سنت جس بات کو بتاتی ہے وہ اپنے کتاب، اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنی پیغمبری کی ترویج کے لیے
جب لوگوں کے پاس گئے تو لوگوں نے تلوار اٹھا لی, لوگوں نے خنجر اٹھا لیا, لوگوں نے نیزہ اٹھا لیا اور برسر پیکار ہو کر انہیں قتل کر دیا گیا. اور قرآن اس بات کی شہادت اور گواہی پیش کرتا ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا. تو وہ قتل کیوں ہوئے؟ مقصود کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ ریزن کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ تو قرآن و سنت کے تحت اس بات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ وہ کیوں قتل ہوئے؟ دین کی خاطر. کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے آنے کا مقصد دین کی اشاعت تھی, دین کا ابلاغ تھا, دین کی ترویج تھی, دین کو پھیلانا مقصود تھا. تو انبیاء کا قتل کیوں ہوا؟ تھوڑا سا میرے ساتھ میں, کس خاطر؟ دین کی خاطر.